اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. دیوان غالب غزل نمبر 5. دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا. دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا. آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں. آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا. میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا. میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا. میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار. دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار. اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل. دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا. دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا. آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا. تو سوزے نہا مطلب دبا ہوا درد، چھپا ہوا درد، اور بے محابہ مطلب بے تعمل، یعنی وداؤٹ انٹینشن. آپ نے غور فکر نہیں کی، یہ وداؤٹ انٹینشن جل گیا. تو دل میرا سوزے نہا سے، چھپے ہوئے درد سے یعنی کہ عشق سے، وداؤٹ انٹینشن جل گیا. دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا. آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا. آتش خاموش یعنی جو وہ آتش جو خاموش ہے، یعنی یہاں پہ وہ نیا عشق سے ہی ہوا. اس کی مانند گویا جل گیا. اچھا، یہاں خوبصورتی گویا کے استعمال کی ہے کہ گویا کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا مطلب سو ایز ٹو سے، گویا ایسا ہوا، مانی کہ ایسا ہوا. اور ایک گویا کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بولنا، وہ مطلب بولنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ خاموش کی برعکس جو گویا لفظ لائے ہیں، تو وہ اس کی خوبصورتی اس شعر نے پڑھا، مطلب اس شعر نے پڑھا دی ہے. تو میں یہاں پہ مومن کا وہ شعر پڑھوں گا جہاں گویا کی سب سے خوبصورت استعمال کا مثال دی جاتی ہے. میرے پاس بالکل. تو یہاں بھی گویا کی اسی استعمال کی تعریف ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سوزے نہا کی تاثیر واضح کی گئی ہے یہاں پہ. اس میں اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے، جعفر بھائی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. دل کے جلنے کے سلسلے میں بہت سے اور اشعار ہیں جو ہم لوگ جب پہنچیں گے ان تک تو اس کی بات کریں گے. لیکن نہ جلنے پر بھی بہت شکایتیں ہیں کہ کیوں نہیں جل رہا ہے دل. تو اس کے اوپر بہت سے وہ بہرحال جب موقع آئے گا. اور پھر چونکہ غالب جو ہے وہ ہمیشہ اپنا خاص ہائپربولیم کیا ہے، ایگزیجریشن ہے، جو بھی ہے تعلیم، تو اس سے جو کام لیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس میں، دیکھیے کہ آتش دوزخ میں گرمی، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غمہائے نہانی اور ہے. تو مطلب سب سوچیے اب ذرا سا، جب اتنی گرمی ہے اس میں کہ آتش دوزخ سے زیادہ اس میں گرمی ہے، تو ظاہر ہے کیوں نہیں جلے گا. آتش خاموش ختم ہو گیا. تو خیر بہرحال آگے چلیں پلیز. یہ چیز تو ہم آگے اس غزل میں ضرور دیکھیں گے کہ اس میں مبالغے سے اور ہائپربول سے بہت کام لیا گیا ہے. بڑھتے ہیں. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں. آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا. تو یہ تو کافی سمپل سا شعر ہے کہ عشق کی آگ نے میرے دل کو اس قدر پھونک دیا کہ کچھ باقی نہ رہا. ذوق وصل یعنی ملاقات کا شوق یا ملاقات میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بچا، اور یاد یار یعنی یار کی یاد بھی نہیں باقی رہی. تو ایک جگہ میں نے اس میں پڑھا تھا کہ ایک ریفرنس دلی کو جس طرح پھونکا گیا تھا، اس کی طرف ایک ریفرنس ہو سکتا ہے کہ دل میں ذوق، یا دلی میں کہہ لیں آپ، یا اس طرح کا معاملہ رہا وہاں پہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جل گیا.
تو 1857 کے بعد دلی کا کچھ ایسے ہی حال ہوا تھا. تو اس پہ آپ لوگوں کے کامنٹس؟ کیا مجھے اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ جی جی، آپ اجازت نہ مانگا کریں، آپ کہہ دیا ہاں، کریں. اصل میں جو ہے نا لفظ جو تھا، میرے خیال میں وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یعنی میرے گھر میں سوائے یاد یار کے، وصل یاد یار کے کچھ بھی نہیں تھا. تو جی جو کچھ تھا وہ وہی تھا اور وہی جل گیا. تو جو تھا بے جل شک. گیا، یعنی سرمایہ تھا وہ تو یہی تھا اور وہ بھی جل گیا مثلا. صحیح صحیح صحیح. اس سے جو ہے مجھے جان کی بھی ایک لائن یاد آ رہی جو یہی بیان کرتی ہے کہ بات بھی تیرے جانے جاں، دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. تیری یاد. میرے خیال سے ایک ہی بات ہو رہی ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں. جی جی آپ بالکل بہتر بالکل. بتا پائیں گے آپ. نہیں آپ نے اچھا شیئر کوٹ کیا اس ریفرنس میں. بالکل. جی جعفر بھائی. جی میں بس یہی اثر تھا جو حضرت حسین صاحب نے بات کہی، بہت بہت پتے کی بات ہے. اور یہ جو تھا کی بات ہے، بس یہی سب کچھ تھا. تو شاعر کے دل میں ویسے بھی کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ نہ ہووے گر تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو. تو سارا معاملہ یہی ہے. تو یا وصال ہے یا جو ہے وہ فراق ہے. اس کے علاوہ ہے کہ یاد یار ہے. That's all I had. It's all over. اس میں کی ورڈ جو سمجھیے ہیں وہ جو تھا. تو بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس ماشاء اللہ. بالکل بالکل. ہاں حیدر بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو تھا کا مطلب یہی کہ یہ دونوں ہی چیزیں تھیں اور اس کے سوا کچھ تھا بھی نہیں، اور یہی کچھ جل بھی گیا. بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. اچھا، اب جو میں شعر پڑھنے والا ہوں وہ شعر تھوڑا سا صوفیانہ کہہ سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا ایک فلسفیانہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا تھوڑا مطلب کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے جس سے آپ اس شعر کا لطف اٹھا سکتے ہیں. بہرحال میں اسے سمجھانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. باقی ہمارے بزرگان دین تو بیٹھے ہوں. میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. تو اس میں 2-3 نوٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ ایسٹرن پوئٹری میں، مشرقی شاعری میں بہت مبالغے یا ایگزیجریشن سے کام لیا جاتا ہے. دوسرا، عدم جو ہے وہ ہوتا ہے نان ایگزسٹنس. تو ہستی اور نیستی کا جو ایک کھیل ہے وہ شاعری میں بھی ملتا ہے، اردو اور میں سمجھتا ہوں ایسٹرن فلسفی میں ملتا ہے. ایک ہے موجودات کی دنیا جہاں پہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، وجود میں ہوتی ہیں. ایک ہے عدم کی دنیا جہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، نان ایگزسٹنس میں ہوتی ہے، نیستی کی دنیا ہے. اور یہ کہتے ہیں میں عدم سے بھی پرے ہوں. ایک تو آپ موجود ہیں، اس کے بعد پھر آپ معدوم ہیں، یعنی آپ عدم کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کے بھی آگے ہیں. تو آپ کہاں ہیں؟ تو وہ شعر میں انہوں نے بتایا ہے. اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یا تو غالب مبالغہ کرتے نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس قدر کرتے ہیں کہ بات بہت اوپر چلی جاتی ہے اور وہ مبالغے کا مبالغہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، افراق لفظ کہتے ہیں اس کے لیے. تو بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے غالب کیا، یا تو نہیں ہوتا یا پھر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. شعر کا مطلب کیا ہوا، ہم اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. عدم مطلب نان ایگزسٹنس ہے. میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا. غافل آپ کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ورنہ بیوقوف آدمی کئی بار. میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. اچھا، آہ آتشی مطلب وہ آہ کرنا جو جس میں بہت گرمی ہو. آتشی مطلب آگ والی یا گرم آگ. فائری would be a good word for it. بال عنقا کہتے ہیں اسی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جگہ آیا تھا. عنقا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو فیلکس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، جو بیسکلی اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ عدم کا جانور ہے یا عدم کا پرندہ ہے، وہ عدم میں رہتا ہے. یہ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے. یہاں کہتے ہیں کہ میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا. میری اس آگ تپش والی آہ سے کئی بار جو ہے وہ عنقا کا بال اوپر جل گیا. رائٹ. تو یہاں پہ شعر کا مطلب کیا ہوا، میں عشق کی شدت سے ملک عدم میں داخل ہو گیا، وہاں بھی عشق کی تاثیر نہ گئی، وہاں میری آہ کی گرمی سے عنقا بھی جل گیا یا عنقا کا بال بھی کئی بار جل گیا.
اور یعنی موجودات تو درکنار، معدومات یعنی عدم کی دنیا والی عدم کی چیزیں بھی متاثر ہو گئی میری آہ سے، تو میں عدم سے بھی پرے ہو گیا، اور اسی وجہ سے میں عدم سے آگے نکل گیا۔ یہ اس کا پورا ایک تصور ہے، تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں عدم سے بھی پرے ہوں، ورنہ غافل بارہا میری آہ آتشی سے بال انپا جل گیا۔ جی جناب۔ نہیں تو بہت بہت اچھی طرح آپ نے اس کی وضاحت کی۔ تو اس میں وہی والی بات ہے کہ 3 ریلمز کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ایک تو میٹیریل جو ورلڈ ہے وہ ہے ظاہر ہے، اس کے بعد پھر نتھنگنیس ہے۔ تو نتھنگ ابھی تو یہی سوچتے تھے نتھنگنیس اینڈ دیٹس انفینٹ، لیکن غالب کہتے ہیں نہیں، وہ انفینٹ وغیرہ ہوگی جتنی ہوگی، لیکن اس کے بیونڈ بھی ایک ریلم ہے اور جو اس کے آگے کا ریلم ہے۔ ہم جب جس زمانے میں میٹیریل ورلڈ سے پہنچے جو عدم میں، تب اس زمانے کی بات ہے کہ جو چونکہ انقا وہیں ہوتا ہے نتھنگنیس میں، کیونکہ وہ خود نان ایگزسٹنٹ وہ ہے، تو ہم جو ہے تو بیسیکلی وہی اس کی ایگزیجریشن کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن وہ حدوں کا خیال تو کرتے نہیں غالب کہیں کا، تو ان کے لیے تو ہے نہیں کوئی حدیں تو وہ مقرر خود کرتے ہیں یا ان کو فلاؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو بہرحال یہی عرض کرنا ہے، بہت اچھی طرح سمجھایا عامر آپ نے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد آ گیا اصل میں یہ جو فرضی چیزیں جب ہم لوگ تصور کر لیتے ہیں نا چیزیں کی وجہ سے، اب یہ ہے فینکس ہے یا القا ہے یا یونیکارن ہے، اس طرح کی چیزیں، اس پہ مجھے شیکسپیئر یاد آیا۔ تو مڈ سمر نائٹس ڈریم میں کہتا ہے کہ and the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name۔ تو وہ جو لوکل ہیبیٹیشن اور نیم کی بات ہے، تو وہ چیزیں ہیں، ان کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا چاہ رہا تھا۔ اگلا شعر ہے اس کا کہ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ تو عرض کرنا مطلب اپنی کسی بات کو عرض کرنا، ظاہر کرنا۔ جوہر اندیشہ مطلب انٹینسٹی آف انسائٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ جوہر مطلب انٹینسٹی، اندیشہ مطلب اندیشہ، اور اس کی گرمی کہاں مطلب اپنے اندیشے کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ہم کہاں جا کے اس کو عرض کریں۔ ہمیں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا، یعنی وحشت یہاں کنایا ہے صحرا نوردی، یا فار ایگزامپل آپ ڈیزرٹ وانڈرنگ، یا آپ جا کے صحرا میں مجنوں کی طرح گھومیں۔ تو کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ مجھے صرف وحشت کا خیال آیا تھا کہ جا کے وحشت کروں، تو اس کی وجہ سے صحرا جل گیا۔ اگر میں واقعی جا کے وحشت کرتا تو شاید دنیا جل جاتی، نہ جانے کیا ہوتا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہو گیا، مبالغے سے کوائٹ آبویسلی کام لیا گیا ہے، لیکن اپنی وحشت کا اظہار کیا، مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیسے عرض کریں، لیکن آپ کے سامنے تو عرض کر دیا نا، آپ کے سامنے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو گیا کہ وحشت کتنی زیادہ ہے اور اندیشہ اور تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ بہت اچھی طرح آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں صرف ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، جو اس میں عرض اور جوہر کی بات جو ہے، تو عرض اور جوہر جو ہیں یہ بیسیکلی فلسافیکل ٹرمز ہیں۔ اس کے انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشن اور ایکسٹینشن۔ انٹینشن ناٹ TION بیٹا SION INTEN SION اور ایکسٹینشن۔ تو انٹینشن اور ایکسٹینشن جو ہے، تو جوہر جو ہے وہ انٹینشن ہے اور جو عرض ہے وہ ایکسٹینشن ہے، اور اس کے اوپر اسی طرح سے ایسنس اور ایگزسٹنس کے اوپر، اور اسی طرح لنگوسٹکس میں آپ کہتے ہیں ڈینوٹیشن اینڈ کنوٹیشن، تو یہ اس طرح کی جو ٹرمس ہیں یہ ایکویلنٹ ہیں بیسیکلی ایک طرح سے۔ تو عرض کیجئے جو، تو وہ پلے آف ورڈز ہے یہاں پر، وہ سب سے مزے کی چیز ہے۔ شکریہ شکریہ، ایسے میں تو بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ یہاں ورڈ پلے اوبیسلی غالب تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو باتیں کہ یہاں پہ یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ چراغاں، یہاں پہ چراغ کی جمع نہیں ہے، یہاں چراغ مطلب خوشی کا موقع ہے، کہ اس خوشی کے موقع کا میں کیا کروں کہ میرا کار فرما جو ہے، جو میرا دل تھا وہ تو جل چکا ہے۔ تو دل اب دل نہیں رہا، داغ داغ ہو چکا ہے، اور اس چراغاں کا انتظام کرنے والا دل ہی تھا اور وہ جل چکا ہے۔ تو میں اس چراغاں کا کیا کروں کہ اس نے ایک چراغاں برپا تو کر دیا اپنے داغوں سے، لیکن وہ خود جل چکا ہے۔
یہ نہیں بہت بس میرے خیال سے یہی معنی ہے اس کے، بہت اچھا آپ نے اس کو کیا. تو لیکن بس ایک مجھے شعر یاد آ رہا تھا، اس میں میں نے نوٹ ڈبل کیا ہے، وہی جو اس سے پہلے شعر پڑھا گیا تھا اس کے سلسلے میں کہ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. کہتے ہیں یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت اور نقش پا میں ہے تپے گرمی رفتار ہنوز. تو یہ جو ہے صحرا کے جلنے کی بات جو ہے ہو رہی، یہاں پر نقش قدم کی بات ہو رہی ہے، اس سے جل گیا ہے، اور وہاں آئے آتشین سے جل گیا. تو بہرحال تو یہ کئی جگہ آپ کو ملے گا غالب کے کلام میں اس طرح کی چیزیں. تو وہی میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل بالکل. گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم، چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. جاتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. عامر صاحب اس میں ایک بات اور ہے میرے خیال میں، یہاں پر جو انہوں نے داغوں کی بہار جو استعمال کی ہے نا، اس داغوں کو انہوں نے چراغوں سے تشبیہ دی ہے کہ میرے دل میں جو داغ ہیں یہ اصل میں چراغوں کی مانند ہیں. جی لیکن ہاں جو اوریجنل جس نے یہ سب کچھ برپا کیا ہے وہ جل چکا ہے. جی ہاں بالکل. اب داغ ہی داغ رہ گئے. ہاں وہ تو پہلے اس میں ہے نا کہ دل نہیں، اب تو وہ دل رہے ہی نہیں نا، وہ تو دل نہیں بچا. ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں، ایسا بھی کچھ ہے نا. ہاں بہرحال تو چلیں اس کے مقطع کی طرف پڑھتے ہیں. آخری شعر ہے اس کا. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا. تپاک جوش و خروش کو گرمی ملاقات کو بھی کہتے ہیں، لیکن طرز تپاک یہاں جس معنی میں آیا ہے کہ اہل دنیا کا جو انداز رہا ہے ملاقات کا مجھ سے، اور جس طرز سے وہ مجھ سے ملے ہیں، اس میں کچھ ایک منافقت پائی جاتی ہے. تو میں اب افسوس میں ہی رہنا چاہتا ہوں. افسردگی مطلب افسوس ہوتا ہے. میں اب افسوس میں ہی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا کی روش، اس کے طور طریقے دیکھ لیے ہیں، اور میں یہ جان چکا ہوں کہ ان میں سوائے منافقت کچھ نہیں ہے. تو میں اس لیے افسوس کرنا چاہتا ہوں اس بات کا. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل. really want to be really sad about this, and اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ it makes me really sad. مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے کہ دل جو ہے وہ دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا چل گیا، کہ دنیا کی منافقت دیکھ کے دل جو ہے وہ جل چکا ہے، اور میں اس کی برابری نہیں کر سکا، میں منافق نہیں بن سکا. لفظ افسردگی جو ہے وہ ایک تو سیڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے خیال سے ٹھنڈک کے لیے بھی ہوتی ہے. ایسا ہے کیا فیضا؟ افسردگی بیسکلی یا تو ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب خصوصاً ماڈرن فارسی میں، تو اس کو وہی غم یا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں بیسکلی، افسردہ ہونا. اور دوسرے مرجھا جانے کو بھی کہتے ہیں. اور مطلب جو جنرلی اس کے جو اشعار ہیں اس غزل میں جو میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ بہت بہترین کامنٹس آپ کی طرف سے اور حیدر بھائی کی طرف سے ہوئے ہیں اس پر. تو ایک جو چیز مطلب انٹرسٹنگ اس میں لگ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جو ایکسٹریم سمبلز ہیں گرمی کے، ان کے مقابلے میں اس سے یعنی مقابلہ کر کے اپنے اس کی احساس کی اور اپنے سوز کی انہوں نے شدت اور حدت دکھائی ہے، اور ہر وہ جو ایک ایکسٹریم سمبل ہے اس سے زیادہ بتایا ہے اپنے آپ کو. جیسے صحرا جل گیا جہاں پہ آ رہا ہے کہ صحرا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایکسٹریم گرمی کا جو سمبل ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ میرا سوز جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، میری حدت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. یا بال عنقا جل گیا جہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو عنقا ظاہر ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کو جو انگریزی میں فینکس کہتے ہیں اور فارسی میں ققنوس کہتے ہیں، جو کہ کوہ قاف پر رہنے والا ایک افسانوی پرندہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جب کبھی اس کو بہت یاد آتی ہے کسی کی، وہ اپنے عرفانی جیسے حالات میں جاتا ہے تو وہ ایک انڈا دیتا ہے، اور پھر وہ اس بے چینی سے اپنے اندر کی حدت سے اتنا مطلب اپنے پروبال کو ہلاتا ہے اور اتنی بے چینی دکھاتا ہے کہ اس کی گرمی سے وہ خود جل جاتا ہے، اور اس کے جلنے سے وہ جو انڈا ہے وہ بار بار ہوتا ہے اس کی گرمی سے، اور پھر ایک نیا ققنوس پیدا ہوتا ہے ہر دفعہ. تو مطلب یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم شکل دکھائی گئی ہے گرمی کی اور اندر کے وہ پیشن کی. اور پھر اس کے مقابلے میں غالب جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ بال عنقا جل گیا مطلب میرے احساس سے. تو یہ ایکسٹریم مطلب مجھے بہت اس لحاظ سے انٹرسٹنگ لگا یہ پوائنٹ کہ ہر ایکسٹریم کے مقابلے میں بھی انہوں نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ میرا اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہے.
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। अभी जो बात की अफसरदगी के बारे में, वो मैंने अभी चेक किया है यहाँ पर, तो एक वो फारसी डिक्शनरी में इसके जो मतलब आ रहे हैं उसमें जुमूद भी शामिल है, इंजमाद और जुमूद भी शामिल है। तो जो आपने अभी फरमाया था कि वो थोड़े सर्दी के, ठंडक के मानी में आता है, तो उसमें भी अफसरदगी आ रही है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत माशाल्लाह। हमारे सेशन को खत्म करता हूँ, तो शेर का लुत्फ लीजिएगा कि रब के मुंह सो गए हम आतिशी रुखसारों पर। क्या बात है, हाँ, वाह वाह, हाँ, के मुंह सो गए हम आतिशी रुखसारों पर, दिल को था चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या कहने अमित भाई, वाह वाह। बात हो। आदाब listeners, कैसे मिजाज? Hope you're having a good time at this उर्दू hangout. हमारी कोशिश रहती है कि उर्दू दान पे आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएं। अगर आपको उर्दू दान पसंद आया तो ये बात तस्करा चाहती है, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं यहीं एंकर पे with many different plans. And if you have something to say, mail us at urdudanmail@gmail.com. शाद रहें, आबाद रहें, ऐसा कुछ करके चलें यहाँ कि बहुत याद रहें।